السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل 3 اسٹار پرینکس اینڈ بلاگس۔ گائز آج ہم لوگ آئے ہیں ایک ماشاء اللہ ہمارے بزرگ کے پاس، ان سے ہم دین کے بارے میں بات چیت کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری۔ السلام علیکم بھائی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ میرا غریب کا نام یہ ہے فقیر غلام حسین۔ ماشاء اللہ سر، آپ کا سلسلہ کیا ہے؟ سلسلہ میرا قادری نوشاہی ہے، جہاں میں بیعت ہوں وہ میرے بزرگ ہیں، ان کی میں نے بیعت کی ہے، اہل سنت والجماعت ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں۔ اللہ ایسا کرے کہ میں مرد دم تک انہی کی یاد میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، تو یہی بہتر ہے۔ آمین۔ آپ کام یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ میں یہ کپڑے کی چھوٹی سی دکان ہے، یہاں سے میری گزر اوقات ہے۔ ویسے اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، مگر یہ اس معاملات میں مجھے تھوڑا سا رزق حلال مل جاتا ہے، اس سے میری اچھی گزر ہو جاتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ آپ اپنی زندگی کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، اور آج کل جو معاشرے میں زندگی چل رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ چاند میری پیدائش 1936 میں ہوئی، امرتسر میں میرے ننیال تھے، وہاں میں پیدا ہوا۔ میرے ددیال لاہور میں اسی علاقے میں رہتے تھے، اندرون دہلی گیٹ میں، تو وہیں ہمارا مکان ہے بھائی، تو وہاں ہم رہتے تھے۔ تو میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی، اس کے بعد میں نے یہ کاروبار کپڑے والا بنا لیا، کچھ ٹرانسپورٹ کا بھی کاروبار تھوڑا سا ہے، چودھری گڈس ٹرانسپورٹ کے نام سے، اس پر بھی میں لوڈنگ کا کام کرتا ہوں، اس سے میرا وقت اچھا گزر جاتا ہے۔ تو کچھ دوست احباب ایسے ہیں جو اللہ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والے ہیں اور عقیدت والے ہیں، ان سے میری دوستی ہے، ایسے میرا وقت گزر رہا ہے۔ مکہ مدینہ آپ نے کبھی حاضری دی؟ مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے میری 4 مرتبہ حاضری قبول فرمائی ہے، جو میں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ، پوتوں کے ساتھ، سب کے ساتھ کیا۔ اللہ کا شکر ہے، پروردگار نے ہمیں وہ توفیق بخشی، اللہ سب کو توفیق دے وہاں جانے کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کے حق میں حج اور عمرہ نصیب کرے، قرآن پاک پر عمل کرنے کی ہمیں کو توفیق دے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس نے جو کچھ فرمایا اس پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نماز بڑی ضروری ہے، بڑی ضروری ہے، بڑی ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ وہ نماز پڑھیں، بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں سے پیار کریں، جو ہم عمر ہیں ان کے ساتھ بھی محبت سے زندگی گزاریں۔ محبت تو ایسی چیز ہے جو بازار میں نہیں ملتی، یہ بے دام ہے، اس کا کوئی مول نہیں ہے۔ اگر کوئی محبت اللہ بات سے کرے تو اس میں بھی ثواب ملتا ہے۔ ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دین اسلام ہمارا پسندیدہ ہے۔ جب اللہ پاک کا پسندیدہ ہے اور نبی کریم سرکار ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس تشریف لائے، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے 1,24,000 سے زائد یا کم اپنے انبیاء کرام علیہ السلام اجمعین کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتائیں۔ جنہوں نے مان لیا، جنہوں نے راستہ دیکھ لیا، جنہوں نے اس پر عمل کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے عروج بخشے، ان کو بلند و بالا کیا، ان کی عزت کو۔ تو اس طرح ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، اللہ کرے کہ ہم بھی اس کے دربار میں قبول ہو جائیں تو یہ ہمارے لیے فتح ہوگی، اگر نہ قبول کیا گیا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ زندگی ایمانداری سے، شرافت سے، صداقت سے گزار دے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا بے حد احسان ہوگا، اپنے در پہ جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ بھی اس کی مہربانی ہے، ورنہ کسی آدمی کی کیا طاقت ہے کہ وہ کچھ کر سکے۔ یہ بڑا عاجز ہے، اس کو عاجزی جو ہے وہ اللہ کو بھی پسند ہے، اور اس کو بھی عاجزی میں رہنا چاہیے۔ اب مخلوق خدا کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، اپنے دوستوں، عزیزوں، شہرداروں، کیونکہ ہمیں بتایا گیا کل مسلم اخوۃ، آپ تشریف لائیں، آپ بھی میرے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، اگر میں آپ سے محبت نہیں کروں گا تو پھر یہ زیادتی ہوگی۔ اس لیے کہ فرمایا گیا ہے کہ ہر آدمی کو اپنے سے بہتر جانو، اس لیے تم اچھے رہو گے۔ اسی طرح مومن کا خصائل ہے، مومن وہ ہے جس میں خصوصیتیں ہوں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کوئی خصوصیت بھی ہمارے پلے میں ڈال دے اپنی توفیق سے تو سمجھیں گے ہم کہ ہماری زندگی کا سفر اچھا ہو گیا۔ اللہ برائی سے بچائے، برے کاموں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ایمانداری سے ہمیں رزق عطا فرمائے، کیونکہ ایمان بھی وہی بخشتا ہے
ہدایت بھی اسی کے پاس ہے، وہی بخشتا ہے۔ ہر شے پر تو قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی شان مقدس ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آخری نبی ہیں۔ جب اللہ نے فرما دیا لا نبی بعدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو کوئی شک شبے والی بات ہی نہیں ہے۔ وہ پنجابی میں ہمارے بزرگوں نے بتایا جنہیں شک کیتا ہو گمراہ ہوئے، پڑھ کے دیکھ لے بس دوالین قاضی کیوں پڑھنا ہے، شک میں پڑھنا ہے؟ جب شک پڑے گا تو پھر خرابی ہو جائے گی۔ شک نہیں، مکمل یقین کے ساتھ یہ بات محکم ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے۔ جیسا کہ قرآن حکیم فرقان حمید ہمارے لیے ایک بڑی اعلیٰ کتاب پروردگار نے بھیجی جس کا مثل کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی فرق ڈال سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی نور ہے یہ، اس نور پر جو عمل کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کی زندگی، اس کی آخرت دونوں ٹھیک ہو جائیں گے۔ عمل کی ضرورت ہے، عمل جو کرے گا وہ اچھا رہے گا۔ عمل تو آپ بڑی سادگی سے زندگی گزارے، آپ محبت کریں، اخلاق سے بات کریں تو یہ عمل ہے۔ اللہ کے حضور سجدہ کریں اور یہ سمجھ لیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ ہم میں تو طاقت نہیں اس کو دیکھنے کی، ہمارے پاس وہ آنکھ ہی نہیں ہے، وہ زبان ہی نہیں ہے، پھر بھی جو کچھ ہے وہ اس نے دیا ہوا ہے۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی جب ایک دوسرے کے سامنے ہوتا ہے تو یہ یاد رکھے کہ یہ ماتھا جو ہے جس کو پیشانی بولتے ہیں، یہ تحریر ہے۔ جب آپ کسی سے بات کریں گے تو اگر کوئی تھوڑی سی بھی نقش شادیاں تو وہ یہاں جھریاں پڑ جائیں گی۔ یہ جو پیشانی ہے یہ بتا دے گی کہ میں غلط بات کر رہا ہوں۔ اپنی زبان قلم ہے، آنکھیں منصف ہیں، یہ انصاف کرتی ہیں، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹا ہے، دشمن ہے، یہ ہمارا اپنا ہے۔ دشمنی صرف خدا واسطے ہونی چاہیے اور دین کے واسطے ہونی چاہیے، وہ اسی کو جہاد کہتے ہیں۔ میرے عزیز، میں تو اس طرح اپنی سادہ زندگی گزار رہا ہوں اور اللہ کے فضل سے بڑا سکھی ہوں، بڑا چین ہے۔ جب اس کے حضور سجدہ کرتا ہوں تو پھر رونا بھی آ جاتا ہے، اس لیے کہ انسان گناہ گار ہے۔ یہ عذاب ہی گواہی دیں گے اگر کوئی برا کام کیا تو رب عظیم کے حضور یہی دعا ہے، یا اللہ ساری زندگی جیسے گزاری ہے اس میں جو بھی مجھ سے غلطیاں نقصیں ہوئی ہیں اپنے نبی علیہ السلام کے صدقے معاف فرما دینا۔ تو یا اللہ پاک تیرا فرمان عالی شان سچا ہے، میں تیرے حضور یہ عرض کرتا ہوں کہ اے رب عظیم مجھے نیک موت اور نیک قبر دینا، نبی علیہ السلام کی زیارت و شفاعت نصیب فرمانا، مجھے وقت نزا کلمہ نصیب فرمانا، یہی میرا اثاثہ ہے، یہی میں مانگتا ہوں، یہی اللہ قبول کر دے تو میری زندگی کا سفر بڑا اچھا ہو جائے۔ آپ نے پاکستان کو اپنی آنکھوں سے بنتے ہوئے دیکھا؟ میں اس وقت 12 سال کی قریب عمر میں تھا، اس وقت میں نے یہ پاکستان اور ہندوستان بنتا دیکھا ہے، اس میں ہمارا مسلمانوں کا نقصان تو بڑا ہوا تھا۔ باقی قائد اعظم محمد علی جناح ایک ایسا انسان تھا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کروڑ جنت اور فردوس میں جگہ دے۔ انہوں نے ہمیں اس خطے کے لیے بہت جنگ کی، کفر سے بڑی جنگ کی، بڑا جہاد کیا، اور اس کے بعد ہمیں یہ حصہ ملا جس کو ہم سنبھال نہیں رہے، اس کو پریشان کر رہے ہیں۔ اس نے ان کو ایک لمحے کے لیے بھی ان کو محبت نہیں دی۔ یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہماری زیادتی ہے۔ دیکھیں نا حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لوگ بلاتے وقت کہتے ہیں جی اقبال نے یہ کہا، نہیں بھائی، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے یہ فرمایا۔ آپ کیوں ان لوگوں کا ادب نہیں کرتے جنہوں نے آپ کو یہ چھت دی ہے امن کے لیے، محبت کے لیے؟ اس کو ہمیں سنوارنا چاہیے۔ ایک مکان کسی کو عطا کر دے، ایک دکان کسی کو دے دے، ایک جگہ کسی کو رہنے کے لیے دے دے تو آدمی صفائی کرتا ہے۔ ہم اس کی صفائی نہیں کر رہے، ہم نے اس میں گندگی ڈال دی ہے۔ ہمیں بھی پاک ہونا چاہیے اور جگہ کو بھی پاک ہے۔ یہ پاک رکھو ان لوگوں کے رہنے کے لیے جگہ، جن لوگوں نے اس کو خراب کیا ہے وہ پلیت ہے، انہوں نے اس کو گندا کر دیا ہے۔ اللہ کرے کہ ایسے انسان آ جائیں جو اس کو سنبھال لیں، کیونکہ اس کی باغ ڈور بڑے لوگوں کے پاس ہے، وہ جن کو ہم ایم بناتے ہیں، MPA بناتے ہیں، اپنے علاقے کے کونسلر بناتے ہیں، چیئرمین بناتے ہیں، اگر وہی لوگ خراب ہوں گے تو پھر یہ کیسے صاف ہوگا؟ یہ نہیں ہوتا۔ ان کو چاہیے کہ اپنے منصب کو ادا کریں، جیسے جیسے عوام سے انہوں نے ووٹ لیے ہوئے ہیں اس طریقے سے اس کو سنبھالیں، اور جنہوں نے ووٹ دیے ہیں ان کی حفاظت کریں۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ منصب عطا کیا ہوا. اگر وہ اپنے منصب میں صرف اپنے مطلب تک رہیں گے تو پھر یہ کوئی بات نہیں، یہ اچھی بات ہے. خداوند قدوس اس پاکستان کو تا قیامت رکھے اور اللہ تعالیٰ اس کو کفر کی آنکھ سے بچائے. پروردگار اس میں مسلمانوں کو مسلمانی کرنے کی توفیق دے. ہم خالی نام کے مسلمان ہیں، مسلمانی کا کام نہیں کرنے چاہیے. ہماری یہ دکان ہے چھوٹی سی، ہم اس میں کپڑا بیچتے ہیں، کم نہیں دینا چاہیے. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے دکانداروں، میرے بھائیوں تاجروں، یہ یاد رکھو، کم تولنا، کم ناپنا، یہ قیامت میں اس کا حساب بڑا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ کسی سے آپ پیسے تو پورے لیتے ہیں اور پھر کم کیوں دیں. ہمارے پاس یہ بھی بات ہے، کبھی کبھی کوئی ہماری بہن بیٹی کوئی ماں سودا لینے کے لیے آ جاتی ہے، کپڑا لیتی ہے، وہ لے کر چلی جاتی ہے، اس کو پسند نہیں آتی، واپس آ جاتی ہے. ہمیں یہ پسند نہیں ہے، حالانکہ وہ دیکھ بھال کر لے گئی ہے، ہم اس کو واپس لے لیتے ہیں. کیونکہ ہمارے آقا و مولا حضرت نبی کریم سرکار حد عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے علی شان ہے کہ اس کو واپس کر دو. تو اتفاق ایسا ہوا ہے 1-2 مرتبہ کہ وہ واپس کر گیا، اسی وقت گاہک آ گیا اور اس نے ہم سے لے لیا. تو رکتا نہیں ہے، تھوڑا سا عمل کر لیں یار، تھوڑا سا محبت کر لیں. آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ محبت بازار میں نہیں بکتی، یہ بے مول چیز ہے، اس کا دام کوئی نہیں ہے، اس کی قیمت کوئی نہیں ادا کر سکتا. تو اللہ کے واسطے دشمنیاں نفرتیں دور کر دیں، صرف محبت 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 کریں دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق. تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اکثر اولیاء اعظام جو دنیا میں آئے ہیں وہ بھی یہی تبلیغ کرتے رہے کہ نیکی کرو، نیکی کا درس دو، برائی سے روکو اور اچھے کام کرو، اچھے کی تلقین کرو. نہیں المنکر اسی کو تو کہتے ہیں بھائی، برائی سے روکنا، اچھائی کی ترغیب دینا. ہمارے والدین کو چاہیے کہ ہمیں وہ ایسی ترغیب دیں کہ جو اچھی ہو. اب ہمارے والدین ہمارے عزیز و کاربین کے بچے ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، وہ ان کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ نے ہمسائے کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، بھائی کے ساتھ کیا کرنا ہے، بہن کے ساتھ کیا کرنا ہے. اب میں آپ کے وساطت سے ایک عرض کروں گا کہ جو ہمارے ٹی وی پر ڈرامے لگ رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے. اس کی وجہ سے بے شمار طلاقیں ہوئی ہیں، بے شمار بیٹیاں اپنے گھر پر بیٹھ گئی ہیں. اور بچیوں کو بھی تمیز دیں، وہ بچیاں جائیں اپنے گھر میں، اپنے خامد کو، اپنی ساس کو، اپنے سسر کو اپنے ماں باپ سمجھیں. کیونکہ پہلے تو ماں باپ چھوڑ آئے ہیں، تو اس لیے ان کو ماں باپ بنائیں. وہ بھی ماں باپ ہی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ ان کو بھی ماں باپ کی جگہ پہ رکھیں. ان کے گھر میں جو افراد ہیں ان کو بہن بھائیوں کی طرح رکھیں اور وقت اچھا گزر جائے گا. اگر ہماری بچیاں بدتمیز ہو گئی تو ہمارا معاشرہ بالکل خراب ہو جائے گا. اور خراب ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمیں تمیز نہیں ہے. بچے دیکھیں کیسی کیسی عجیب باتیں کرتے ہیں اور ہمارے ہاتھ میں شیطان پکڑا ہوا. یہ ٹیلی فون جو ہے یہ شیطان ہے، یہ ہمیں اچھی ترغیب نہیں دیتا. اب وہ آ گیا جس سے ہم لوگ انگلیوں سے نشان کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، ٹچ سسٹم. وہ ٹچ سسٹم میں زیادہ ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو ہمارے دین کے بھی خلاف ہیں اور ہمارے ایمان کے بھی خلاف ہیں. ہماری زندگی کے لیے وہ عذاب ہے. ان کو بچوں کو بچانا چاہیے، بچوں کو ہدایت دینی چاہیے. اور ماں باپ کا ادب لازم و ملزوم ہے، کیسے بھی ہوں، ماں باپ تو ہیں. تو ہم ماں باپ کی عزت نہیں کرتے. بچے بڑے بیرا اور ربی پر لگے ہوئے ہیں اور کسی سے اخلاق سے بات نہیں کرتے. حالانکہ ہمارے دین میں پہلے اخلاق ہے، دین میں پاکیزگی ہے. اس پاکیزگی کو چھوڑ کر ہم خود پلیت ہو گئے، ہم نے اپنے آپ کو برے حال میں بنا لیا ہے. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ میں کسی کو آواز دیتا ہوں اور اس کو اوے کر کے بلاتا ہوں، وہ فلاں نہیں ادھر آئے. وہ جو فلاں ہے اس کو اپنا بھائی جان میری بات سنیں، بھائی جان ادھر بیٹھ جائیں، کوئی پیاسا ہے اس کو پانی پلا دو، بھوکا کھانا کھلا دو. یہ بات نہیں ہے جو ہو رہی ہے، یہ حالات معاشرے کے صحیح نہیں ہیں. اس طرح معاشرہ صحیح نہیں ہوگا. معاشرے کو جب تک والدین پہلے استاد ہیں، ماں کی گود ایک اسکول ہے، ماں اور باپ پرنسپل ہیں. انہوں نے بتانا ہے کہ بیٹا اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لو، کلمہ پڑھاؤ. ہمیں تو بچپن میں یہ ہوا، پہلے وہ بسم اللہ شریف پڑھاتے، پھر ہم بھی اسی طرح کرتے رہے ہیں. پھر بچے کو کلمہ پڑھاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو. اللہ کے حضور یہ دعا ہے، یا اللہ قیامت تک یہ نہ چھوٹے، اس کلمہ کریم کے ساتھ رہیں، اس کلمے کے ساتھ جئیں، اس کلمے کے ساتھ مریں. میرے مالک قرآن عظیم فرقان حمید کی ہم عزت کریں، اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں. تو یہ ہماری زندگی ہے. ہماری یہ زندگی نہیں ہے کہ یہ پکڑ لیا اور گانے گائے اور ناچ گانے کیے.
اور ایسی ایسی باتیں کی جو بڑوں کو بری لگتی ہیں، مگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم عقلیں کھول ہیں۔ بچے آج کل کہتے ہیں آپ کو کیا پتہ؟ بھئی ہمیں نہیں پتہ، آپ ہمارے بچے ہیں، خدا کا خوف کرو، ہم نے آپ کو پالا ہے، جنم دیا ہے، پالنے والا تو مالک ہے سارے جہاں کا، پروردگار وہی ہے، وہ دو جہانوں کا مالک نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو جہانوں کے بادشاہ نہیں ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جب قرآن میں فرمایا گیا ہے میرے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہم جب کہتے ہیں جی دو جہانوں کے بادشاہ، کیا کمی کنجوسی کیوں کرتے ہو؟ الفاظ میں کنجوسی کرو گے تو بے ادب ہو جاؤ گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور رحمت کے سمندر بے کنار چل رہے ہیں، کیوں نہیں وہاں سے آپ بھی کوئی قطرہ لے کر پیتے؟ بھی ملتا ہے، جب اللہ کا نام لیں گے، خلوص سے لیں گے تو یہ نور تمہارے اندر جائے گا۔ یہ نور ہے، نور پھٹتا نہیں۔ میں ایک اور بات اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، شہر والوں کو، دین والوں کو عرض کروں گا، کہتے ہیں یہ دودھ جو ہے نا، دودھ اس کو کہتے ہیں یہ نور ہے اللہ کا، یہ جھوٹ بات ہے۔ یہ اللہ کا نور نہیں ہے، نعمت عظمیٰ ہے۔ جب پیدا ہوتے ہو تو پہلے دودھ ملتا ہے اور پھر شہد ملتا ہے، وہ گٹی کے لیے، جب تمہارے منہ پر لگایا جاتا ہے، پھر تمہارے کان میں اذان دی جاتی ہے، پھر اقامت پڑھی جاتی ہے، تمہیں بتایا جاتا ہے کہ تم اللہ کے فضل سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں میں پیدا ہوئے ہو۔ یار یہ باتیں کیوں نہیں اپنے بچوں کو بتاتے؟ کئی باتیں کر دیتے ہیں، بچے کہے جی اس وقت پتہ ہے، ہاں پتہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہا ہے ان کو کہ تم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت میں آ گئے ہو، تم میری مخلوق میں آ گئے، میرے پسندیدہ دین پر آ گئے ہو، تو اس پر یار عمل کرو۔ بچوں کو تعلیم دو، دینی، دنیاوی بھی دو، دنیاوی بھی تعلیم اتنی دو کہ ماشاءاللہ اچھی ہو جائے، مگر دنیاوی تعلیم ناچ گانا نہیں ہے، جھوٹ بولنا نہیں ہے۔ ایک بات کر لو یار، جھوٹ نہیں بولنا۔ آج کل کا ہمارا تاجر کہتا ہے کہ جب تک جھوٹ نہ بولیں تو جی رزق نہیں کمایا جاتا، اس بات میں آپ تو کے میری ساتھ؟ جان، یہ جو کہتے ہیں کہ جھوٹ بولا جائے اور جھوٹ سے کاروبار کیا جائے، تو پھر وہ اپنے آپ کو حرام مال بنا رہے ہیں نا۔ ایک من دودھ لے لیں، اس میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیں، سارا پلیت ہو جائے، وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی، منافع جائز لو، گاہک لے لے بسم اللہ، نہ لے تب بھی بسم اللہ۔ گاہک واپس کرنے کے لیے آ گیا، اس کو واپس کر دو۔ کوئی بھی چیز ہے اس میں ملاوٹ کرو گے تو یاد رکھنا قبر میں بہت بڑا عذاب ہے۔ ملاوٹ مت کرو، ملاوٹ مت کرو، ملاوٹ مت کرو، جھوٹ مت بولو، جھوٹ مت بولو، اپنے اخلاق کو نہیں چھوڑو، اخلاق سے بات کرو، جی جان سے بات کرو، انشاءاللہ تمہاری زندگی میں چار چاند لگ جائیں گے۔ کرو گے تو ہے نا، ایسے تو نہیں۔ یہ جو اولیاء اعظام ہیں ہمارے لیے سبق ہیں، یہ داتا گنج صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی کو خط بھیجتے ہیں کہ تم ہمارے پاس آؤ، یہ اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان میں وہ خصوصیات پیدا کی ہوئی ہیں کہ سب لوگ جاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، اور وہاں جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں، ثواب پیش کرتے ہیں، پھر اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ تیرے نیک اور برگزیدہ لوگ ہیں، ان کے صدقے میں ہم پر رحم کر۔ تو اللہ کے بندو، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ کو پہچانو، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرو اور ان کی شان کے مطابق ان کا احترام کرو، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو ایسے بھی پیارے بھیجے جنہوں نے کہہ دیا بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، ان کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بعد کوئی ہستی ہے تو نبی اکرم سرکار حد و علم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہی کا نور ظہور ہے۔ تو یہ جو معاشرہ خراب ہو گیا، یہ ہمارا انہی باتوں سے ہوا ہے۔ ہم نے بچوں کو سبق نہیں دیا، ہم نے کون سا سبق نہیں دیا؟ جو باہر سے بھی سیکھ کے آئے ہیں، کچھ گھر میں مل گئی ان کو، یہ نہیں۔ سادگی سے زندگی گزارو، دین اسلام کے مطابق گزارو، اور اگر دین کی بات آ جائے تو جہاد کرو۔ یہ زندگی 4 روزہ ہے، 2 دن کیا، 4 دن کیا، 2 گھنٹے کیا، پتہ نہیں کس وقت آ جائے گا۔ تو اللہ کا جب حکم آ گیا تم چلے جاؤ گے، پھر کون شامل ہے؟ جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے، موت ہوتی ہے، اس وقت یہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہتے کہ عبد الرشید فوت ہو گیا، یہ کہتے ہیں جنازہ کہاں پڑا ہوا، اس کا نام اسی وقت خارج ہو جاتا ہے۔ وہ بھائی اپنے نام کو پیدا کرو، نام کو پیدا ایسے کرنا ہے، نبی اکرم سرکار حد و علم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارو، رزق حلال کھاؤ، شرافت سے رہو، اپنے ساتھ والوں کو، اگلے پچھلے لوگوں کو احترام کرو، گھر والوں کا احترام کرو، بہن بیٹی کو حیا دو، ان کو چادر دو، ان کو پردہ دو۔
اگر یہ باتیں ہوں، اب تو ہمارے میں نقائص اتنے زیادہ ہیں کہ اگر آپ گنتی کریں گے تو ایک ضخیم کتاب بن جائے گی. یہ ہمارے جرائم ہیں، اور ان جرائموں کی معافی اس وقت دیتا ہے جب اس سے معافی مانگے. وہ دیکھ رہا ہے، سمیع علیم ہے، علیم الخبیر ہے، وہ رب رحیم ہے، وہ رب عظیم ہے، رب رحمان ہے. اس سے معافی مانگو، یا اللہ ہم بھول گئے، ہمیں معاف کر دے. انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت معافی ہو جاتی. اسی وقت نقد سودا ملتا ہے، ادھار نہیں ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے. جس کو آپ نہیں دیکھ سکتے، کوشش کرو کہ تمہیں اللہ نظر آئے. اور اللہ جب نظر آئے گا جب اللہ کو یاد کرو گے. کسی دوست کو کسی وقت یاد کرتے ہیں، یار وہ آنا تھا اس نے آیا نہیں، تو اتفاق ایسا کہ وہ کو 2 منٹ 4 منٹ کے بعد آ جاتا ہے. تو تم میں یہ طاقت نہیں ہے، وہ بلانے والا بلا دیتا ہے. اب اس کو دیکھو کہ یا رب عظیم ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں نیک موت دینا، نیک قبر دینا، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں. آپ کی خریدی ہوئی نہیں ہے، وہ جو قبر ہے وہ اس نے پہلے بنائی ہے، تمہارا خمیر ہے وہ، اس میں جاؤ گے، اس نے رکھا ہوا ہے سب کچھ. مگر یہ دیکھو کہ اس کو مٹی کو پاک کرو. پاک کیسے ہوگی؟ کلم کریم سے. پاک ہوگی قرآن عظیم فرقان حمید میں، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق. اور عشق نبی کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرو، نیک بندوں سے پیار کرو، والدین کی عزت کرو، بہن بھائیوں کی عزت کرو، شہرداروں کی عزت کرو. جس کو اللہ نے کوئی منصب عطا کیا اس کی آبرو کرو. میرے عزیز اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہم گھاٹے میں رہیں گے. تو جو گھاٹا تو کسی کو بھی پسند رہے گا. جس کے حلال کھاؤ اچھی بات ہے. یہ پھر وہ گھاٹا ہے جو پھر جس کا کوئی یہ پورا نہیں ہو سکتا، یہ پورا نہیں ہو سکتا. ابھی لوگ سود کھاتے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ، توبہ استغفار، توبہ استغفار، توبہ استغفار. اللہ کے بندو یہ بات اچھی نہیں ہے. کسی سے پیسے لینے ہوتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ بوتل منگوا لیتا ہے، تو پیسے کہتا ہے پرسوں آ کے لے جائیں، مگر وہ سود ہے بوتل. وہ بوتل سود ہے اس لیے کہ آپ نے اس سے پیسے لینے. میرے عزیز نہیں بوتل پینی، اس کا خرچہ مت کراؤ. اس کو کوئی بھائی مارے پیسے دے دو، آپ کے پاس ہے قرضہ حسنہ ہے یا کوئی سامان دیا ہوا ہے یا جو کچھ بھی ہے، محبت کرو. اگر کوئی برا کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت اس کا نتیجہ اس کو مل جائے گا. کل مل جائے گا، پرسوں مل جائے گا، مگر وہ ملے گا ضرور. تو کیوں ہے اتنا راشن پیدا کرتے ہو جو آپ کے لیے نقصان دے؟ اب دیکھیں ہماری یہ کرونا آیا ہے، یہ ہمارے شامت اعمال ہے. یہ کوئی بیماری کسی نے نہیں بھیجی، ہم نے آپ پیدا کیا اپنے اعمال سے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بچائے اس سے. پروردگار کی اگر کوئی کہتا نا میں نے کرونے کا یہ کر دیا وہ کر دیا، کسی نے کچھ نہیں کیا. جو اذانیں پڑھی گئی ہیں رات کو، بچوں نے پڑھی ہیں، بڑوں نے پڑھی ہیں، وہ اذانیں پڑھتے تھے. اب کبھی بیٹھے ہوں یا ٹھہر جا اذان ہو رہی نہیں، بھائی نہیں ہو رہی نہیں، اذان پڑھی جا رہی ہے، اذان پڑھی جا رہی ہے. یہ الفاظ ہیں اذان کے لیے. اذان ایک بہت بڑے درجے پر اللہ تعالیٰ کی آواز ہے یہ جو آدمی بیان کر رہا ہے کہ آؤ فلاں کی طرف آؤ، فلاں کی طرف آؤ. یہ بھلائی کا راستہ ہے. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیارے ہیں، یہی کہا جاتا ہے نا. تو بھائی اگر یہ بات کہی جاتی ہے تو اس کو غور کرو. تمہیں پیغام مل رہا ہے، تمہیں بلایا جا رہا ہے. یہاں کوئی تھانے سے ایک پیغام آ جاتا ہے ادھر آؤ، تھانے دار صاحب بلا رہے ہیں. چاہے جرم کیا ہو جانا کہ پھر ڈرتے ڈرتے وہاں جاتے ہیں. اپنے رب سے کیوں نہیں ڈرتے جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے؟ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، آپ کا کچھ نہیں ہے. اگر آپ کا ہے تو آپ ساتھ لے جائیں، جہاں مر جاتے ہیں لے جائیں ساتھ. پیچھے لڑکے برباد کر دیتے ہیں، بچے برباد کر دیتے ہیں یا اس سے فائدہ لیتے ہیں. آپ کا تو نہ ہوا. اللہ کا معلوم، اللہ کی بات کرو، اللہ کے نبی کی بات کرو. میری دعا ہے آپ کے چینل کو اللہ چار چاند لگائے اور آپ کو ترقی دے. آپ محبت سے کام کریں اور اچھی باتیں سنائیں، اچھا پرچار کریں. دیکھو اسی ٹی وی میں قرآن حکیم فرقان مجید لگتا ہے، اسی میں ٹک ٹاک آ جاتا ہے. اب اس سکرین کو کیا کریں، اس کو کیسے پاک کریں؟ کیا ہم اس کو پاک کر سکتے ہیں؟ اس لیے جتنا بھی رویا جاتا ہے اس کے دربار میں رو لو، اچھا ہو جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم برحمتک یا رحمان رحیم۔ پھر بھی دعا ہے آپ کے چینل کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو دوست پرچار کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہمیں محبت میں رونا نصیب فرمائے، اللہ کی محبت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور اپنے گناہوں پر رونا نصیب کرے تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے گناہ کو دھو دے پروردگار۔ یا اللہ تیرے حضور یہی دعا ہے، اس پاکستان کو سلامت رکھنا، اس پاکستان کے رہنے والوں کو ہدایت بخش دے، یہ تیری ذات قادر مطلق ہے، اللہ ہمیں ہدایت بخش دے، اللہ ہمیں ہدایت بخش دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری غلطیاں معاف فرما دے، پروردگار دین اسلام کا چرچا عام ہو جائے، 400 دین اسلام کا ڈنکا بجا دے میرے اللہ، 400 دین اسلام کا ڈنکا بجا دے، اسلام دشمنوں کو یا اللہ غارت کر دے، پاک پروردگار جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر یا اللہ ان کو بچا لے، ان کی بھی غلطیاں معاف کر دے، یہ جو کرونا وغیرہ کی بیماریاں ہیں اللہ ہمیں ان سے بچا دے، آسمانی زمینی ظاہری باطنی بلاؤں سے بچا لے یا اللہ، شفا بیماران اسلام، خراسی کا رضان اسلام، فتح اسلام شکست اغفار، فتح اسلام شکست اغفار، فتح اسلام شکست اغفار، وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا الرحمن الرحیم۔ آپ کا